مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے کا ڈرامہ رچانے والے بھارت کو پاکستان نے سرپرائز دے دیا۔ 26 فروری کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاک فضائیہ کی بروقت کارروائی پر گیدڑ کی طرح بھارتی طیارے دم دبا کر بھاگ گئے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے بھارت کی اس جارحیت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو اس در اندازی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 27 فروری کو دوبارہ بھارتی طیاروں نے LOC پر در اندازی کی کوشش کی تو پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے بھارتی طیاروں کو گھیر کر بھاگنے کا موقع دیا اور نہ پاکستان میں حملے کی اجازت دی۔ میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو 6 جگہ سے لاک کیا اور پھر کھلے میدان میں لے جا کر ان کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں 2 بھارتی طیارے تباہ کیے گئے اور 2 بھارتی پائلٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار بھارتی پائلٹس میں سے ایک زخمی تھا جسے علاج کے لیے CMH منتقل کر دیا گیا، جبکہ دوسرے گرفتار بھارتی پائلٹ کی شناخت ابھینندن کے نام سے ہوئی، جس نے ایک ویڈیو اعترافی بیان میں خود کو بھارتی فوج کا افسر بتایا۔ My name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I am a flying pilot and my religion is Hindu. بھارت نے پاکستان کے اس سرپرائز پر پہلے تو جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لیا اور کسی بھی قسم کے بھارتی طیاروں کی تباہی اور پائلٹس کی گرفتاری کا انکار کیا، اور پھر جب پاکستان نے تمام ثبوت دنیا کے سامنے دکھائے تو بھارت کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کہ ان کے طیارے بھی تباہ ہوئے اور پائلٹ بھی گرفتار ہوئے۔ پاک فضائیہ کی اس کامیاب کارروائی کے بعد DGISPR نے کہا کہ کشیدگی کی ابتدا بھارت نے کی تھی اور ہم نے اپنا دفاع کیا۔ اگر بھارت اب بھی امن چاہتا ہے تو مذاکرات کی میز پر آئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور پاک بھارت کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر غور و فکر کیا گیا۔ اجلاس میں تمام اعلیٰ حکام نے پاکستان کے دفاع کے لیے ہر ممکن طاقت کے استعمال پر بھی اتفاق کیا۔ واضح رہے، ملک کے جوہری اسلحے اور میزائل سسٹم کے آپریشنل کمان اور کنٹرول کی نگرانی کرنے پر مامور ادارہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی وہ اعلیٰ ترین پالیسی ساز ادارہ ہے جو ادارے کے ماتحت سیکیورٹی اہلکاروں کو اسلحہ رکھنے اور انہیں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خطے میں بدامنی اور فساد پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، جنگیں شروع کرنا آسان ہے لیکن ختم کرنا مشکل ہے۔ انڈیا کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر عوام کے لیے کام کریں۔